السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ یہ سورہ 21ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آیات کی تعداد 30 اور رکوع کی تعداد 3 ہے۔ اس سورت کا موضوع قرآن مجید کی طرف دعوت دینا ہے اور اس میں خاص طور پر مجرموں کے انجام بد اور نیکوکاروں کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب الہی اور اللہ کی تخلیقات، یہ آیت نمبر 1 سے 11 تک بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کے شروع میں قرآن کریم کے کلام میں رب العالمین ہونے اور تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہونے کا بیان ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد اور تخلیق انسانی کے مختلف مراحل سے استدلال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انسان وہ سیدھا ہو کر زمین کی وسعتوں میں گم ہو جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ مجرمین اور مومنین کا حال، یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 22 تک بیان کیا گیا ہے۔ پھر مجرمین کی مذمت اور قیامت کے دن ان کی بے کسی اور بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے انہیں جہنم کی ذلت اور رسوائی کا مستحق قرار دیا ہے، جبکہ ایمان والے جن کی زندگیاں عجز و انکساری کا پیکر بن کر رکوع، سجدے اور تسبیح و تحمید میں گزرتی ہے، ان کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ان نعمتوں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کے باغات میں بہترین مہمانی اور عمدہ ترین جزا کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت، یہ آیت نمبر 23 سے 30 تک بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی جو وہ بنی اسرائیل کی ہدایت تھی۔ جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری ہدایات پر یقین رکھا، ہم نے ان کے درمیان سے رہنما پیدا کیے۔ یہ ظالم مشرک پہلی قوموں کی تباہ شدہ بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مشرک لوگ سوال کرتے ہیں کہ فیصلہ کا دن کون سا ہوگا؟ آپ بتا دیجئے کہ فیصلہ کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہ آ سکے گا، لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے رخ انور کو پھیر لیجئے۔ اللہ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی منتصر ہیں۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ احکامات بھی 21ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آیات کی تعداد بھی 30 ہے اور اس کی رکوع کی تعداد 3 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الاحزاب ہے۔ الاحزاب سے مراد گروہ اور جماعتیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے تمام عرب کی قبائل کو اسلام کے خلاف آمادہ جنگ کر کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنی دفاع کے لیے خندق کھود ڈالی، اس لیے اسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مدنی صورتوں کی طرح قانون سازی کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق اور مدارج اور امہات المومنین کے حقوق بیان ہیں۔ زہار اور لے پالت کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے حقوق کا بیان، یہ آیت نمبر 1 سے 8 تک بیان کیا گیا۔ سورہ کی ابتدا میں تقوی کے حکم کے ساتھ کافروں اور منافقوں کی عدم اطاعت اور وحی الہی کی اتباع اور توکل کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ کسی کے سینہ میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ زہار یعنی اپنی بیویوں کی قبر کو
اپنی ماؤں کی قبر کے مشابہ قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے منہ بولے رشتوں کے احکام بیان کیے کہ کسی کو بیٹا، بیٹی، بہن یا ماں کہہ دینے سے یہ رشتے ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا متنبع کو اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے۔ اگر تم ان کے والدین کا نام نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں پر نبی کا حق سب سے زیادہ ہے۔ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان پر نافذ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ حدیث سے پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں۔ امت کے باپ ہوتے ہیں، اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کے دینی اولاد ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ سمجھے اور اپنے تمام معاملات میں اپنے آپ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم نہ کرے، وہ سنت کی شرینی کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ شرینی مطلب مٹھاس۔ غزوہ احزاب میں منافقین کا بھیانک کردار، یہ آیت نمبر 9 سے 20 تک بیان کیا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں۔ جب دشمن تمہارے نیچے سے اور اوپر سے چڑھ آیا، لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی خوب آزمائش ہوئی۔ اس وقت منافق کہتے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فریب ہی کیا۔ ان کا ایک گروہ کہتا تھا، مدینے والوں چلو واپس چلو، خندق پر کافروں سے مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ طرح طرح کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے پہلے قسمیں کھائی تھی کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، انہیں آگاہ کر دیں گے کہ بھاگ کر تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کسی کو رب تعالیٰ نفع نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے؟ برائے نام شریک جنگ ہونے والوں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ یہ تمہارے ساتھ دینے میں بڑے بخیل ہیں۔ جنگ کا نام سن کر ان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، مگر جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کینچی کی طرح زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ اسوہ حسنہ اور مجاہدین کے لیے نصرت، یہ آیت نمبر 21 سے 27 تک بیان کیا گیا۔ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مومنوں نے جب فوجیں دیکھی تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ ان کے ایمان اور صبر و تسلیم میں اضافہ ہوا۔ ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے، کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی منتظر ہے۔ اللہ نے کافروں کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے پلٹ گئے۔ مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کے دلوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا اور دوسرے کو قید۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں، گھروں اور اموال کا مالک بنا دیا، اور وہ علاقہ بھی دے دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکام، یہ آیت نمبر 28 سے 30 تک بیان کیا گیا۔ آخر میں آیات تخییر ہیں جس میں ازواج مطہرات کے سالانہ نفقہ میں اضافہ کے مطالبہ پر انہیں مطالبہ سے دستبردار ہو کر حرم نبوی میں رہنے یا علیحدگی اختیار کر لینے کا حکم دیا گیا، جس پر تمام امہات المومنین نے بارگاہ نبوی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے کسی بھی قسم کے مالی مطالبہ سے دستبرداری کا اظہار کر دیا، جس پر اللہ نے ان مخلص خواتین کے لیے اجر عظیم کے وعدے کا